اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ دائما ابدا ابدا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تعریفات کے بعد درود و سلام سید الرسل امام الانبیاء سید ولد آدم پوری کائنات کے ہادی و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اطہر اور مقدس ذات پر موسموں کا آنا جانا، رات اور دن کا آنا جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے میں، رات اور دن کے مختلف ہونے میں اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ کبھی سردی آتی ہے، کبھی گرمی آتی ہے۔ حقیقت میں یہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ وہ کائنات کا خالق و مالک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ میں اس بات پر قادر ہوں، میرے پاس یہ قوت و طاقت موجود ہے کہ میں جب چاہوں موسم کو جیسا چاہوں بنا سکتا ہوں۔ سردی کو ختم کر کے وہاں پہ گرمی لے آؤں، گرمی کو ختم کر کے وہاں پہ سردی لے آؤں۔ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں ہمیشہ گرمی ہی گرمی ہے، اور کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں ہمیشہ سردی ہی سردی ہے، اور ایسے بھی ٹھنڈے علاقے موجود ہیں کہ جہاں پر اتنی سردی ہے کہ وہاں انسانیت کی زندگی ناممکن ہے، کوئی انسان وہاں پر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو جہنم کو بھی انہی حالات سے یاد کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے ہر عذاب سے محفوظ فرما لے۔ جہنم کے اندر دونوں طرح کے عذاب ہیں، بہت زیادہ گرم آگ کا عذاب اور بہت زیادہ ٹھنڈا زمہریر، جس میں انسان کے لیے زندہ رہنا عام حالات میں ناممکن ہے، لیکن وہاں انسان کو رکھا جائے گا تاکہ اس کو سزا دی جائے، اس کے گناہوں کی اس کو یہ سزا بھگتے وہاں پہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرما لے۔ تو یہ سردی کا موسم، یہ بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر کائنات علیہ السلام نے فرمایا، الشتاء غنیمت ربیع المومن، یہ سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہوتا ہے، ایمان والے کے لیے، مومن کے لیے، نیکیاں کرنے والے کے لیے یہ موسم بہار ہے۔ طال لیلہ فقام وقصر نہارہ فصام۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں اور مومن کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں اور اس کے لیے قیام کرنا، راتوں کو تہجد کی نماز ادا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور جناب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہا کرتے تھے، الشتاء غنیمت العابدین، اللہ تعالیٰ ایک وہ غنیمت ہے جو مجاہدین کو میدان جہاد میں عطا کرتا ہے۔ لڑائی کرنے کے بعد، جان کے نذرانے پیش کرنے کے بعد، قربانیاں دینے کے بعد اللہ فتح دیتا ہے، پھر مال غنیمت ملتا ہے۔ ایک وہ مال غنیمت ہے جو اللہ ان عبادت کرنے والوں کو عطا کرتا ہے، اور وہ سردی کا موسم ہے۔ سردی کا موسم عبادت کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی غنیمت ہے۔ اور پیغمبر کائنات علیہ السلام کے صحابہ کے شاگرد عبید بن عمیر تابعی ہیں، آپ کہا کرتے تھے یا اہل القرآن
اے قرآن کو یاد کرنے والوں، اے مسلمانوں، قرآن سے محبت کرنے والوں، سردی کا موسم آ چکا ہے، اس کی راتیں لمبی ہو چکی ہیں، فقوموا، راتوں کو قیام کرو، اور اس کے دن چھوٹے ہو چکے ہیں، فصوموا، اس میں روزے زیادہ رکھا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اس موسم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر جو اللہ نے بہاریں رکھی ہیں، ہمارے لیے جو غنیمت رکھی ہے، ہمارے لیے جو فائدے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان فائدوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں، الا ادلکم الا ما یمحو اللہ بالخطایا ویرفع به الدرجات، میرے صحابہ کیا تمہیں ایک ایسا عمل بتا دوں، ایسے اعمال کے بارے میں تمہاری رہنمائی کر دوں کہ جن اعمال کے کرنے سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے درجات کو بلند کر دے گا، ایسے اعمال تمہیں بتا دوں؟ صحابہ کرام نے کہا جی اللہ کے رسول ہمیں ضرور بتائیں۔ تو پیغمبر کائنات نے سب سے پہلا عمل بتایا، اور 3 عمل پیغمبر کائنات نے بیان کیے، اور وہ تینوں کے تینوں اعمال ان کا زیادہ تر تعلق سردی کے موسم کے ساتھ ہے، گرمی کے موسم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تعلق ان کا سردی کے موسم کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلا عمل پیغمبر کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں، اسباغ الوضوء علی المکارہ، جب تمہارا دل نہیں چاہتا وضو کرنے کو، وضو کرنا مشکل محسوس ہو رہا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، سردی کا موسم ہے، بارش ہو رہی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، وضو کرنے کو دل نہیں چاہتا، ایسے موقع پر جو مسلمان مکمل وضو کرے گا، ایک ایک عضو کو اچھی طرح سے دھوئے گا، کہیں سے کوئی عضو خشک نہیں رہنے پائے گا، مکمل وضو کرنے والے انسان کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، اس کے درجات کو اللہ بلند کر دے گا۔ تو لہٰذا وضو کرتے وقت ایک تصور کر لیا کرو، کلی کی سمجھ لو آپ کے گناہ معاف ہو گئے، اللہ نے آپ کو درجہ بلند کر دیا، آپ کا ناک میں پانی، اللہ نے آپ کا درجہ بلند کر دیا، چہرہ دھویا، اللہ نے آپ کا ایک اور درجہ بلند کر دیا، ایک بازو دھویا، اللہ نے آپ کا ایک اور درجہ بلند کر دیا، پھر دوسرا بازو دھویا، اللہ نے آپ کا ایک اور درجہ بلند کر دیا۔ یہ تصور کر کے وضو کیا کرو، انشاءاللہ آپ کے لیے وضو کرنا مزید آسان ہو جائے گا۔ اور دوسرا عمل پیغمبر کائنات فرماتے ہیں، وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کے آنا سردی کے موسم میں یہ بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور خصوصاً جب اس طرح کا موسم ہو، بارش ہوئی ہے، کیچڑ بن چکا ہے، دھند آ چکی ہے، ایسے موسم میں مسلمان کے لیے، دور سے آنے والے کے لیے مشکل پیش آتی ہے، اور کئی بار پھر مومن سوچتا ہے چلو گھر میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، کون سی بات ہے، نماز ہی پڑھنی ہے نا، اللہ تو گھر میں بھی دیکھتا ہے، یہاں بھی اللہ نظر کرتا ہے، اللہ یہاں سے بھی قبول کرتا ہے، گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن پیغمبر کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں جو مسلمان اپنے گھر سے جتنے قدم زیادہ چل کے آئے گا، اللہ اس کے درجات کو اتنا زیادہ بلند کر دے گا، اور جو دور سے چل کے آنے والے ہیں ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اور تیسرا عمل وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھ لی، اب بندہ دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہے، اور دیکھو اس میں کوئی قیمت نہیں لگتی، کوئی وقت نہیں لگتا، کوئی ٹائم نہیں لگتا، آپ کام کر رہے ہیں، آپ کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی، آپ کے کام میں کوئی حرج نہیں آتا، صرف اتنا ذہن بنا لیں، فجر پڑھ کے گئے، اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئے، آپ کے ذہن میں یہ خیال ہونا چاہیے یار ظہر کی اذان ہو تو میں نے نماز پڑھنے جانا ہے، 2-4 منٹ کے بعد، 5 منٹ کے بعد، 10 منٹ کے بعد پھر یہ خیال آ جائے، اسی تصور کے ساتھ اپنی گھڑی کو دیکھ لو، کلاک کو، یار ظہر کی نماز ہونے والی، یقین جانے اتنا ہی عمل کر لیں، اللہ اتنے عمل سے زندگی کے گناہ بھی معاف کر دے گا، درجات بھی بلند کر دے گا۔ مشکل تو کوئی نہیں ہے، آپ نماز کا انتظار کریں، آپ کے ذہن میں نماز کا تصور موجود ہے، ظہر کی نماز کا انتظار ہے، ظہر پڑھ کے گئے، عصر کی نماز کا انتظار ہے،
عصر پڑھ کے گئے، مغرب کا انتظار ہے، انتظار کر رہے ہیں، اپنا کام بھی کر رہے ہیں، آپ کے اعمال بھی ہو رہے ہیں، اپنا سفر آپ کا جاری ہے، آپ کی دکانداری جاری ہے، آپ کے اعمال جاری ہے، کسی میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی، لیکن اتنا انتظار کرنے سے اللہ اس مومن کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے درجات کو اللہ بلند کر دیتے ہیں۔ اور سردی کے اندر اگر آپ کو وضو کرنا مشکل محسوس ہو رہا ہے تو ایک آسانی بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بار تمام اعضاء دھو کے وضو فرمایا ہے، ایک ایک بار، کلی ایک بار، ناک میں پانی ایک بار، چہرہ ایک بار دھویا، اپنے بازو ایک ایک بار دھوئے، مسا اور کانوں کا مسا ایک بار، پاؤں ایک بار دھوئے، آپ نے تمام اعضاء کو ایک ایک بار دھویا۔ اگر پانی ٹھنڈا ہے، سردی کا موسم ہے، وضو کرنے کو دل نہیں چاہتا، ایک ایک بار وضو کر لو، لیکن اپنے ہاتھوں کو، اپنے وضو کے اعضاء کو اچھی طرح ملنا ہے، کہیں سے کوئی خشک نہ رہ جائے۔ اگر خشک رہ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویل للعقاب من النار، اگر وضو کے اندر تمہاری ایڑیاں خشک رہ گئیں، کوئی اور عضو خشک رہ گیا، اس کے لیے جہنم کا عذاب ویل ہے، اللہ اس سے محفوظ فرما لے، لہٰذا اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، اچھی طرح مل کے دھو لیں، ایک ایک بار دھو لیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا گرمی کے اندر تو بندہ وضو کرتا ہے نا، تو وضو کرنے کے بعد اسی طرح اعضاء کے اوپر سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، بندہ پنکھے کے نیچے کھڑا ہوتا ہے، سکون محسوس ہوتا ہے، بندے کو بڑا آرام محسوس ہوتا ہے، اطمینان محسوس کرتا ہے کہ نہانے کے بعد بھی بندہ کہتا میرا جسم گیلا رہے تاکہ کچھ دیر تو میرا جسم ٹھنڈا رہے گا۔ لیکن سردی کے اندر بندے کی خواہش ہوتی ہے جلدی جلدی کسی چیز سے اپنے وضو کے قطرات کو صاف کر لوں تاکہ سردی زیادہ نہ لگے۔ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی روایت ہے، پیغمبر کائنات علیہ السلام کے بارے میں صحابی بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس ایک رومال ہوتا تھا، کان عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقۃ ینشف بہا بعد الوضوء، آمنہ کے لال کے پاس ایک رومال ہوتا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرنے کے بعد اس رومال کے ساتھ اپنے اعضاء کو صاف کیا کرتے تھے۔ یہ بھی جائز ہے، آپ سنت سمجھ کے، اللہ کے نبی کا طریقہ سمجھ کے یہ بھی کام کر لیں اور یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا سردی کے موسم میں انسان کے لیے دوسری بڑی خوشخبری کی بات یہ ہے کہ سردی کے اندر انسان جتنے اعمال کرے گا اور سردی کے موسم کی وجہ سے اگر اس کو مشقت محسوس ہوتی ہے، سردی کے موسم کی وجہ سے نیکیاں کرنے میں اگر اس کے لیے رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اللہ اس کے اجر کو اتنا زیادہ فرما دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے فرمایا تھا، اجرکی علی قدر نصبکی و نفقاتکی، عائشہ عمل کرنے میں، نیکیاں کرنے میں جتنی تجھے مشقت زیادہ آئے گی، جتنی مشکل زیادہ آئے گی، جتنا تیرا خرچہ زیادہ ہوگا، اللہ تعالیٰ تیرے اجر و ثواب کو اتنا زیادہ کر دے گا۔ اور سردی کے موسم میں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھنے کے قابل ہے، بہت سارے احباب نے چادریں اوڑھی ہوتی ہیں تو اپنے ہاتھ بے شک چادروں کے اندر ہی باندھیں، لیکن رفع الیدین کرنے کے لیے اپنے ہاتھ باہر ضرور نکالا کریں۔ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی سنت ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، کہتے میں اللہ کے رسول کے پاس گیا، 9 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے، سردی کا موسم تھا، پیغمبر کائنات کے صحابہ اپنے اوپر چادریں اوڑھ لیتے تھے اور پھر جب رفع الیدین کرتے، رکوع جانے کے لیے، رکوع سے اٹھنے کے لیے نبی کے صحابہ اپنی چادروں سے ہاتھ باہر نکال کے پھر رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ ایک یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں، بعض احباب نے چادر اوڑھی ہوتی ہے نا، اپنا چہرہ بھی ڈھانپا ہوتا ہے، نماز کی حالت میں چہرہ ڈھانپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ پیچھے کرونا کے مسائل آئے تھے، تب علماء کرام نے اجازت دی تھی کہ آپ ماسک پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ماسک پہن کے آپ ذکر اذکار کر سکتے ہیں۔ یہ ایک مجبوری کی حالت میں، اضطراری کیفیت میں تھا، لیکن عام حالات میں ہمیں اپنا چہرہ نماز کے اندر کھلا رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی ہدایت عطا فرمائے۔ اور
تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اپنی چادر اس انداز سے نہ اوڑھے کہ انسان اپنے ہاتھ بھی نہ ہلا سکے، اپنے ہاتھوں کو حرکت بھی نہ دے سکے۔ استعمال السما، بحری بکل، گونگی بکل اس کو کہتے ہیں، ایسی بکل مار لینا کہ جس سے انسان اپنے ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا، ایسی بکل سے مارے، کھلی بکل مارے آپ، تاکہ آپ اگر ہاتھ باہر نکالنا چاہیں، اپنے ہاتھ نیچے جانا چاہیں، اوپر اٹھنا چاہیں، آپ کے لیے آسانی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے مسائل کو سمجھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ سردی کا موسم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے موسم بہار بنا دے اور ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔